بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد اپنے چینل پاور اینڈ پولیٹکس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ رات گئے دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر جھڑپیں ہوئیں، بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ 2 دن پہلے جب پاکستان کی ایئر اسٹرائک سے افغانستان میں داخلت کی گئی تو اس کے بعد سے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ ان کا وہاں سے بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمام ممالک سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں، ہندوستان سے بھی چاہتے ہیں اور پاکستان سے بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسی کارروائی نہ کرے جس سے افغانستان کے اندر مداخلت ہو۔ لیکن رات گئے افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور پاکستان جوابی کارروائی کی، حالات وہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ مسلم ممالک، ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک تامل سے کام لیں اور معاملات کو مذاکرات سے حل کریں۔ سعودی عرب نے یہ بیان دیا ہے۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ میں افغانستان اور پاکستان کی لڑائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک بات میں پاکستان کے نظام کے علمبرداروں کو، کرتا درتاں کو کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو 2021 سے جب جانا پڑا افغانستان سے تو 20 سال جو جنگ کے بعد جو شکست کا سامنا کرنا پڑا امریکہ کو، وہ خفت اٹھانی پڑی، امریکہ یہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور امریکہ کے دانشور اور وہاں کے تھنک ٹینکس یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ اس طرح ساتھ نہیں دیا جیسا کہ ساتھ دینا چاہیے تھا، لہٰذا وہ خفت مٹانے کے لیے امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ افغان طالبان کے اوپر پاکستان کے ذریعے کروایا جائے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر داخلت رہے، دہشت گردی رہے، تاکہ پاکستان غصے میں آ کر افغانستان سے جنگ شروع کر دے، اور جو طالبان نے ہمیں شکست دی ہے ہم اس شکست کا بدلہ پاکستان کے ذریعے، جنگ کے ذریعے لے سکیں۔ پاکستان کا میڈیا اس کو بیان نہیں کر رہا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دونوں طرف مسلم ممالک ہیں، مسلمان ہیں، دونوں طرف نعرہ تکبیر نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا یہ بیان دے رہا ہے، یہ چلا رہا ہے کہ دشمن کو ہم نے شکست دی۔ مسلمان سے لڑ رہا ہے اور اس میں صلح کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا اقدام، یہ آگ اگر بھڑک گئی تو امریکہ نے اس کو بجھانا نہیں ہے، اس کے اوپر تیل پھینکنا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے ارباب اختیار یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی 2000 مشرف کے دور سے شروع ہو چکی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے ملک کے اندر یہ مکمل نظام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا نظام چونکہ فرسودہ نظام ہے، باطل نظام ہے، جس کے نتیجے میں خرابی تو آئے گی۔ بلوچستان کے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، KP کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، پاکستان کے بہت سے طبقات ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں، تو ان سب کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں انصاف ہو اور عدل ہو۔ تو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں معاملات کو مذاکرات سے حل کرنا چاہیے، اور جنگ اور یہ کشیدگی کی طوالت یہ بہت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے باوجود افغانستان اور پاکستان کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک لڑائی سے گریز کریں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی انڈیا کے دورے پر ہیں۔ ایک سفارتی دورہ ہے، ظاہر بات ہے وہ اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ جب سے افغانستان میں آزادی ان کو حاصل ہوئی، ایک حکومت بنی، آزاد حکومت، امارت اسلامیہ کا نظام قائم ہوا، دنیا بھر میں سب ممالک ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ابھی تو روس نے تسلیم کیا آفیشلی طور پر، چائنا ان آفیشل تو بس سفارت خانہ کھولا ہوا ہے لیکن تسلیم نہیں کیا۔ اب وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان کو تسلیم کریں، پھر جا کر حالات ٹھیک ہو سکیں گے۔ اب اپنے سفارتی طور پر جا رہے ہیں اور پاکستان کا میڈیا تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ دیکھو جو انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے،
انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں، جس سے نیگیٹیوٹی وہاں کے نفرت پھیلے گی، اور نفرت پھیلے گی تو طالبان کے اندر نفرت پھیلتی ہے، افغانستان میں نفرت پھیلتی ہے، تو یہ اس کے بھی اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ امیر متقی صاحب انڈیا کے دورے پر ہیں۔ وہ کل ہفتے کو دارالعلوم دیوبند، ایشیا کی سب سے بڑی درسگاہ، جامعہ ازہر ثانی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ان کو اجازت حدیث ملی۔ اس میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں گئے؟ اس کا ایک پس منظر ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر میڈیا نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے، تو جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی سے یہ سوالات کیے گئے، تو انہوں نے وضاحت کی کہ امیر متقی صاحب دیوبند تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ افغانستان سے ہمارا پرانا رشتہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی انگریزوں کے خلاف آزادی کی، اس کا نام تھا تحریک ریشمی رومال، جس میں ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث محمد الحسن دیوبندی، جن کا نام بعد میں شیخ الہند رکھا گیا، اور یہ خلافت کمیٹی نے ان کا نام رکھا تھا سپریم لیڈر آف انڈیا، تو عربی میں اس کا نام شیخ الہند قرار دے دیا گیا۔ وہ گئے تھے سعودی عرب، اس ٹائم عرب گئے تھے شریف مکہ کے ذریعے، تاکہ وہاں ملاقات کی جا سکے ترکوں سے، لیکن وہاں پر ان کو گرفتار کروا لیا گیا تھا۔ ان کے ایک شاگرد عبید اللہ سندھی وہ تشریف لے گئے تھے افغانستان میں۔ 1915 میں شیخ الہند کے شاگرد افغانستان گئے تھے کہ وہاں ایک جلاوطن حکومت قائم کی جائے اور وہاں سے ایک تحریک برپا کی جائے تاکہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی عبدالرزاق صاحب جو دیوبند سے فارغ التحصیل تھے، ان کا افغانستان حکومت کے اندر ایک رسم رسوخ تھا۔ امیر حبیب اللہ جو بادشاہ تھے افغانستان کے اس ٹائم، ان سے بات کی اور اس طریقے سے ایک جلاوطن حکومت قائم ہوئی تھی افغانستان کے اندر، جس کے وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ ایسا کہ جو طالبان ہیں ان کے جو استاد ہیں اور ان کے استاد وہ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، لہٰذا ایک ان کا علمی اور فکری رشتہ بنتا ہے دیوبند سے، اس لیے وہ اپنے مادر علمی کو دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا تعلق افغانستان سے علمی بھی ہے اور تعلیمی بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اکابر نے انگریزوں کو، برطانیہ کو ہندوستان سے نکالا، اور طالبان نے ہمارے اکابر کی فکر کی روشنی میں پہلے انگریزوں کا وہاں سے مقابلہ کیا، ان کو نکالا، پھر روس کو نکالا، پھر امریکہ اور ڈیٹا فورس کو نکالا اور جہاد کر کے افغانستان کو آزاد کروایا۔ لہٰذا ایک جہاد کا رشتہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے اور افغان طالبان کا ہے، اس لیے وہ تشریف یہاں لا رہے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جب وہ تشریف لے آئے وہاں پر بہت بڑا استقبال ہوا، تمام انڈیا ٹی وی چینل نے دکھایا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئیں باقاعدہ، اور اس لحاظ سے بہت بڑا ایک طرح سے دارالعلوم دیوبند کا افغان طالبان سے رشتہ جڑ گیا، اور اب یہ افغان حکومت جو ہے وہ وہاں پر یہ بھی متمنی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا جائے جو دارالعلوم دیوبند کی طرز پر ہو۔ آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی علماء دیوبند پہنچے پوری دنیا میں، انہوں نے جو مدرسے قائم کیے، ان کا جو نصاب ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ بالکل وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک انٹرویو یہ بھی کہا کہ دیوبند جو فکر ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، چاہے وہ مدارس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں بنے ہوئے ہیں، افغانستان میں بنے ہوئے ہیں، افریقہ میں بنے ہوئے ہیں، سری لنکا میں بنے ہوئے ہیں، امریکہ میں بنے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بنے ہوئے ہیں، سب کی فکر ایک ہے اور ایک ہی مکتب فکر ہے، وہ جس کا سلسلہ نسب دیوبند سے ملتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پس منظر اور معاملات، اور اس حوالے سے اب یہ ہے کہ
یہ جو معاملہ بنا ہے اور یہ بہت استقبال ہوا ہے، تو دیوبند تحریک جو 1867 میں شروع ہوئی تھی، اس کے اثرات ایک افغانستان میں آپ نظر آئے ہیں کہ طالبان کی صورت میں ایک حکومت وہاں قائم ہوئی تھی جس کو امریکہ نے اپنے حواریوں کی مدد سے ختم کیا تھا، اور 20 سال جنگ کے بعد دوبارہ طالبان نے حکومت قائم کر کے وہاں پر شریعت و نظام نافذ کیا۔ دیوبند ہی کی تحریک کی مختلف شاخیں ہیں، سیاسی تحریک ہے جس میں جمعیت علماء ہند ہندوستان میں کام کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام باقی دنیا میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ہے، بنگلہ دیش میں جمعیت علماء اسلام ہے، سری لنکا میں ہے، بھوٹان میں ہے، مالدیپ میں ہے، افریقہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، مختلف ممالک میں وہ کام کر رہی ہے، اور وہ اسی فکر کے تحت کام کر رہی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر شریعت کا نظام نافذ کیا جائے اور نظام تبدیل کیا جائے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے وہ سیاسی ہے، اور سیاسی راستہ استعمال کرتے ہوئے الیکشن لڑے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے نظام میں جو کارندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن میں دھاندلی کرواتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے نظام کے علمبردار اپنے طریقے سے ایک راہ ہموار کرتے ہیں، اور سیکولر جماعتوں کو، خاص کر مسلم نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف جیسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، اور ان کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے نظام تعلیم چونکہ وہی چلا آ رہا ہے جو برطانیہ نے چھوڑا ہے، تو اس نظام تعلیم سے جو بیوروکریسی آگے آتی ہے، یا عدلیہ ہے، یا فوج ہے، یا باقی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر مذہب کے لحاظ سے یہ تاثر قائم کیا گیا یا تصور دیا گیا کہ مذہب ایک ذاتی چیز ہے، اور اجتماعی زندگی میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام پاکستان جدوجہد کر رہی ہے نظام کے لیے، اور امیر متقی کا دارالعلوم دیوبند کا دورہ یہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دیوبند کی حیثیت دنیا میں ایک مرکز کی ہے، اور جہاں جہاں اسلام کے لیے کام ہو رہا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، اسلام کے نظام کی جدوجہد ہو رہی ہے، اس کا مرکز و محور بنیاد دیوبند ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ اس لحاظ سے جو باقی تحریکیں چلی ہوئی ہیں دیوبند سے ہٹ کر، ان سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اگر وہ علماء دیوبند کے ساتھ، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر اور جہاں جہاں علماء کام ان کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہی تحریک مضبوط ہوگی، اور اس طریقے سے اسلام کے نفاذ کی جدوجہد میں تیزی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔